اللہ اکبر. اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا. لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کہ دفعتاً اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا. حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا. اس سے پہلے جو بڑی نشانی ظاہر ہوگی قیامت کے اعلان سے پہلے وہ یہی ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے جو ہے وہ ظاہر ہوگا. جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا. لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے. میں تو صبح اٹھ کے ویدرگوں نے جانا ہے, تو میں تو یونیورسٹی جانا ہے, میں تو جناب صبح اٹھ کے کام تے جانا ہے, میں نے تو سکول جانا ہے. جیسی مصروفیات اس دور میں ویسے ہی اس دور میں بھی ہوں گی. ہر بندہ اپنی اپنی مصروفیات کے اندر بزی ہوگا. میرا تو ابھی یہ کانٹریکٹ ہے تو ہونے والا, میں تو آج یہ کروں گا, میں تو آج یہ کروں گا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امر ہو جائے گا. حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس اور اللہ تعالیٰ کا قرب رکھنے والے فرشتے ہیں, 4 فرشتے ہیں, ان میں سے ایک فرشتہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام ہے. آپ کو سور کو پھونکنے کا حکم ہو جائے گا. شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی, لیکن رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ آواز بلند ہونا شروع ہو جائے گی. لوگ کان لگا کر اس آواز کو سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے. آواز کی شدت جو ہے اس روئے زمین پر لوگوں کی موت کا باعث بنے گی. یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ انسانوں کے کان جو ہیں ان کے سننے کی یہ خاص جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی ہے. خاص جو ہے ایک مخصوص آواز کی شدت کو یہ برداشت کر سکتے ہیں. اگر اس سے کم ہو آواز پھر بھی سنائی نہیں دیتی ان کانوں کو, اگر اس سے زیادہ ہو جائے پھر بھی سنائی نہیں دیتی, بلکہ کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں جو کہ موت کا باعث بھی بن سکتے ہیں. سائنسدان یہ کہتے ہیں, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک آواز کو سننے کی کان میں گنجائش اور کیپیسٹی موجود ہوتی ہے. یعنی جو آواز اس کائنات میں 20 ہرٹز سے لو لیول کی ہیں وہ آواز بھی کان نہیں سنتا, اور جو 20,000 سے اپ لیول کی آوازیں ہیں اس کائنات میں موجود ہیں مگر کان وہ بھی نہیں سنتا. انسان کی ہر چیز کی خاص حد ہے, اس کے بولنے کی, اس کے دیکھنے کی, اس کے سننے کی, اس کے چھونے کی, اس کے چلنے کی, اس کے پھرنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حدود مقرر فرما کے, لیمیٹیشنز مقرر فرما کے اس کو دنیا کے اندر بھیجا. اس کائنات میں اس وقت بھی ایسی آوازیں ہیں, یاد رکھ لیجیے, انسانی کان ہر چیز کو سن نہیں سکتا ہے. 20 ہرٹز سے جو کم آوازیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں سنتا, جو 20,000 ہرٹز سے زیادہ کی آوازیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں سنتا. مگر کائنات میں آوازیں اس سے بھی زیادہ والیوم اور اس کی جو ویلاسٹی کہنا چاہیے میرے خیال میں اس کی ہوتی ہیں, وہ آلریڈی یہاں پر موجود ہیں مگر کان نہیں سنتا. اب جب کسی مقام پر خدا نخواستہ بم کا دھماکہ ہو جائے یا کسی جنگی علاقے کے قریب کو بندہ رہتا ہو تو اس کو اندازہ ہوگا جب اچانک سخت دھماکہ ہوتا ہے تو جو انسان اس علاقے میں ارد گرد موجود ہوتے ہیں اگر وہ جان جانے سے بچ بھی جائیں تو بہت سارے لوگ اس دھماکے کی شدت کو سن کے بہرے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کان برداشت نہیں کر پاتا. بہرحال سورہ اسرافیل کی آواز آہستہ آہستہ زیادہ ہوگی. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, حضور کو اللہ پاک نے جو علم غیب عطا فرمایا کہ فرمایا سورہ اسرافیل کی آواز, فرمایا حضور پاک اس شخص کو بھی جانتے ہیں کہ جو سورہ اسرافیل کی آواز کو سب سے پہلے سنے گا. اور وہ کر کیا رہا ہوگا, وہ اپنی اونٹنی کے لیے اس کو چارہ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ کوئی چیز بنا رہا ہوگا, اپنی گویا کہ اپنی اونٹنی کو چارہ ڈالنے کا انتظام کر رہا ہوگا, اور وہ سب سے پہلے آواز سنے گا. آواز شروع میں آہستہ ہوگی, پھر اتنی بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی, حتیٰ کہ اس آواز کی شدت سے لوگ مر جائیں گے اور انسانوں پر موت طاری ہو جائے گی.
اور جن پر موت طاری ہو گئی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حیات عطا کی اور وہ قبروں میں زندہ ہیں جیسے کہ انبیاء اور شہداء. ان پر اس سے بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو جائے گی اور جو عام لوگ قبروں میں مرے پڑے ہیں انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا. یعنی قبور کے اندر جو لوگ آلریڈی عالم برزخ میں جا چکے ہیں، جو انبیاء ہیں، جو شہداء ہیں، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخ کی زندگی عطا فرمائی، جو اولیاء ہیں، ان پر بھی اس کی آواز کا یہ اثر ہوگا کہ ان پر بھی بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی. اور جو قبروں میں اس وقت کفار و منافقین اور گناہ کبیرہ کے مرتکب لوگ موجود ویسے ہی مرے پڑے ہیں، ان کو اس کا کوئی شعور موجود نہ ہوگا. پھر تو زمین و آسمان میں ہلچل پڑ جائے گی، زمین اپنی بوجھ اور خزانے باہر نکالے گی، پہاڑ ہل ہل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی یا اون کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے. جس طرح آپ نے کبھی دیکھا ہو نا کپاس کو، اگر لوگ جانتے ہیں کپاس کو اور کاٹن کو، جب کاٹن اگر یہاں پر موجود ہو کسی جگہ پر اور آپ اس کو زور زور سے ماریں، اس کے اوپر آپ سٹک ماریں تو وہ یوں کر کے اڑے گی، بالکل ہلکی ہو کر، بالکل ہلکی ہو کر. یہ جو دنیا میں بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے، یہ K2 ہے، یہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور ان پہاڑوں نے اب زمین کا توازن جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے کہ زمین خواہ ہلتی ہوئی زمین کے اوپر رہنے والوں کو محسوس نہیں ہوتی، چاہے کہ آپ نے محور کے گرد بھی گردش کر رہی ہے، مگر پہاڑوں نے ایسا توازن زمین کے اوپر قائم کیا ہوا ہے کہ جو انسان زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، جو جانور چلتے پھرتے ہیں، ان کو زمین ہلتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی. اس دن یہ سارے پہاڑ قیامت والے دن اتنے ہلکے ہو جائیں گے کہ فضا میں اڑتے پھریں گے، جیسا کاٹن اور روئی جو ہے وہ اڑتی پھرتی ہو فضاؤں کے اندر. اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. آسمان کے تمام ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے. ستارے آپ کو پتہ ہے اصل میں یہ اسٹینڈرڈ جو ہیں، یہ اصل میں جو ہیں یہ سورج ہیں، سائنس کے کہنے کے مطابق، سائنس کے بقول یہ ہیں سورج ہی، لیکن یہ اتنے دور ہیں اس سورج سے کہ اتنے لاکھوں کروڑوں کلومیٹرز دور ہیں کہ وہ اتنے دکھائی دیتے ہیں یہاں سے. سورج چونکہ زمین کے قریب ترین ستارہ ہے، اس لیے یہ بہت بڑا دکھائی دیتا ہے، اور وہ ہیں سورج سے بڑے بڑے، مگر چونکہ بہت دور ہیں اس لیے وہ بہت چھوٹے چھوٹے یہاں سے دکھائی دیتے ہیں. مگر وہ سارے ستارے جو ہیں وہ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائیں گے. غرض آسمان و زمین اور پہاڑ جیسی عظیم الشان چیزیں، یہاں تک کہ وہ سور جس میں وہ پھونک ماریں گے جناب اسرافیل علیہ السلام، اور خود حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اور اللہ کے تمام فرشتے، ہر چیز اس کائنات کی فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی. نہ زمین زمین رہے گی، نہ آسمان آسمان رہے گا، نہ ستارے ستارے رہیں گے، نہ سمندر سمندر رہیں گے. حتیٰ کہ اللہ کا وہ مقرب فرشتہ جس کی ڈیوٹی یہ لگا رکھی ہے کہ قیامت کو تو نے قائم کرنا ہے اور اس سور میں پھونک تم نے مارنی ہے، اور اس آواز سے ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو کے رہ جائے گا، وہ جناب اسرافیل علیہ السلام جو ہیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موت طاری فرما دے گا. سارے فرشتے جو ہیں ان پر بھی موت طاری کر دی جائے گی، سارے جنات جو ہیں ان پر بھی موت طاری کر دی جائے گی، سارے انسان جو ہیں ان پر بھی موت طاری کر دی جائے گی. زمین و آسمان سارے ہلچل مچ جائے گی، کوئی چیز اپنی جگہ پر موجود نہ رہے گی، جس کو قرآن مجید میں فرمایا کل من علیہا فان، فرمایا یہاں پہ جو کچھ ہے ہر چیز کو فنا ہے. ایک ہی ذات ہے جو باقی ہے، ایک ہی ذات ہے جو کہ اس کائنات کو بنانے والی، بقا اسی ذات کو ہے، ہر چیز کو فنا ہو جائے گی. اس وقت اس واحد حقیقی کے سوا کوئی نہ ہوگا. پھر وہ خود اپنی زبان قدرت سے فرمائے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے.
پھر وہ خود اپنی زبان قدرت سے فرمائے گا، کہاں ہیں زمین کے بڑے بڑے بادشاہ، کہاں ہے دجال، کہاں ہے فرعون، کہاں ہے قارون، کہاں ہے اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے والے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر ظلم ڈھانے والے لوگ آج کہاں؟ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کے گاؤں میں ان کے خلاف ایک بندہ ووٹ بھی ڈالا ہے تو وہ گھروں کے گھر تباہ و برباد کر دیا کرتے تھے؟ آج وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کے ظلم کے خلاف اگر کوئی گھر بیٹھے بھی آواز کو بلند کرتا تھا تو اس کی ماں بہن بیٹی کی عزت معاشرے میں اچھل جایا کرتی تھی؟ آج وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو لگتا تھا کہ زمین پہ ساری بادشاہی ان کی ہے، ان کی ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے، ان کی سائنس کی صلاحیت اتنی بڑھ گئی ہے، ان کے پاس ایسے ایسے بمز آ گئے؟ کہاں ہیں وہ سارے لوگ؟ وہ اپنی زبان قدرت سے آواز دے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہ خود ہی اپنی زبان قدرت سے جواب ارشاد فرمائے گا، خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، آج صرف اللہ کی بادشاہی ہے، جو واحد ہے، جو اکیلا ہے، جو کہ ساری سلطنت اس کی ہے۔ عقیدہ اس معاملے میں آخری ہم پڑھ کے تو بات کو ختم کر دیں گے۔ قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جو شخص قیامت کو تو حق کہے مگر اس کے نئے نئے معنی گھڑے اور ان معنی کا انکار کر دے جو مسلمانوں میں مشہور ہیں، پاپولر ہیں، فیمس ہیں، وہ بھی در حقیقت قیامت کا منکر اور کافر ہے۔ قیامت کا قائم ہونا اسلام کی بنیادی عقائد میں سے عقیدہ ہے جس کو ماننے والا ہی مسلمان کہلا سکتا ہے، وہی مومن کہلا سکتا ہے۔ جو قیامت کا انکار کرے یا یہ جو ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں احادیث طیبات کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں، ان باتوں میں سے کسی بھی بات کا انکار کر کے نئے نئے معنی خود ہی گھڑے، اور جو قیامت کے معنی ہر مسلمان کو نسل در نسل معلوم ہیں، ان کے خلاف نئے نئے، یہ جی فلاں تو لغت کی کتاب میں یہ آیا ہے، فلاں سپرو کے اندر اس کا یہ معنی ہے، کوئی ایسے معنی گھڑے کہ جس سے قیامت کا یہ کنسیپٹ جو ہے وہ کوئی اور چیز کا بیان کرے، تو یہ بھی در حقیقت قیامت کا انکار ہے، اور ایسا کرنا بھی یہ کفر ہے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک اپنے کرم اور فضل کے ساتھ ہمارے عقائد کو مضبوط فرمائے، ہمارے اعمال کی کمی کوتاہی کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم اور فضل کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی برکت کے ساتھ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔